اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فقہ کیا ہے؟ آئیے آج آپ کو فقہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ فقہ اللہ کے قانون کو کہتے ہیں، اور اللہ کا قانون کہاں پر موجود ہے؟ اللہ کا قانون قرآن میں موجود ہے اور حدیث میں موجود ہے اور سنت رسول میں موجود ہے، اور اس قانون کا مطالعہ کرنے والے کو فقیہ کہتے ہیں، یعنی جورسٹ۔ یہ اس پیشاور کو کہتے ہیں جو قانون کا مطالعہ کرتا ہے یا دوسری صورت میں قانون سے متعلق کوئی رائے تیار کرتا ہے جو بعد میں صلاح و مشورہ کے کام دیتی ہے یا نیا قانون نافذ کرنے میں کام آتی ہے۔ علم فقہ تمام علوم کے اعتبار سے بڑا رتبہ رکھتا ہے اور اجر کے اعتبار سے بھی اس کا مرتبہ اونچا ہے۔ علم فقہ اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے اور وہ آنکھوں کو نور اور جلا بخشتا ہے، اس لیے کہ فقہ قرآن پاک کے الفاظ کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے آنکھوں کو اللہ تعالی نور بخشتا ہے اور دل کو سکون اور فرحت بخشتا ہے۔ تمام علوم میں قدر و منزلت اور مقام و رتبہ کے اعتبار سے سب سے بڑا علم بھی فقہ ہے، اس لیے کہ علم فقہ تمام علوم تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک متقی فقیہ ہزار عابدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ علم فقہ کو حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ علم فقہ نیکی اور تقوی کی طرح رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی بنیاد براہ راست فرمان باری تعالیٰ پر ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ و معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور حدیث میں الفاظ اور تعبیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پس قرآن و حدیث کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے اور واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے اس کے ذریعے جو علم حاصل ہوگا وہ معصوم ہوگا۔ عہد نبوی میں احکام فقیہ کا مدار کتاب و سنت پر تھا۔ احکام شریعہ کو تفصیل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ اسی طرح فقہ سے مراد شریعت احکام اور حکم خداوندی ہے، جیسے کسی عمل کا فرض، واجب، مستجب یا مباح، یا اسی طرح حرام و مکروہ، اور تفصیلی دلائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ کس دلیل شرعی پر مبنی ہے، کتاب اللہ پر، سنت رسول پر، اجتماع پر یا قیاس وغیرہ پر۔ اس طرح حکم اور دلیل کے درمیان فرق معلوم کرنے کو فقہ کہتے ہیں۔ اس علم کے 4 امام ہیں اور یہ چاروں سنی ہیں: امام ابو حنیفہ، نمبر 2 امام مالک، نمبر 3 امام شافعی، اور نمبر 4 امام احمد بن حنبل۔ قرآن مجید میں جو فقہ کے احکام آئے ہیں ان میں بعض اپنی منشا و مراد کے اعتبار سے بالکل واضح ہے۔ قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اسی طرح روزہ کے بارے میں ہے، اور زنا، قتل، تہمت تراشی کی حرمت، میراث کے احکام، نکاح میں محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کی تعین، یہ عقیدہ کے درجہ میں ہے اور ان کا انکار موجب کفر ہے، اور بعض میں ایک سے زیادہ معنوں کا احتمال اور اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ لہذا ان مسائل میں قرآن کا طرز بیان
فقہی اور قانونی کتابوں جیسا نہیں ہے کہ ایک موضوع سے متعلق تمام مسائل ایک ہی جگہ ذکر کر دی گئی ہوں، بلکہ قرآن میں حسب ضرورت ایک موضوع سے متعلق احکام مختلف مقامات پر آیا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو فقہ کے بارے میں معلومات ملی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو احکام دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔